نبوت ملی، لیکن تبلیغ کا حکم ابھی نہیں تھا۔ اس آیت کریمہ 3 سال کے بعد، آیت کریمہ کے نزول کے بعد پھر کیا ہوا؟ حکم تبلیغ کا ہوا۔ تو بہرحال یہ بھائی جبرائیل ہے، یہ اپنی وہ سمجھا کہ جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں یعنی سامنے آ جایا کرتے، اور پھر وحی کا جو ہے وہ نزول ہوتا۔ تو ایک قسم یعنی یہ بھی ہے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا الرؤیا صالحہ صادقہ، اور سمجھا کہ اس طریقے سے یعنی وحی جو ہے روی النفس فی الرو یا القاء فی القلب بھی اسے کہتے ہیں، اور تیسرا سلسلۃ الجرس، اور چوتھا ہو گیا وحی سمجھا کہ تمثلی، اور پانچواں وحی ملکی یعنی وحی جبرائیل۔ تو یہ ہو گئے 5۔ اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام یعنی خدمت میں آتے اپنی اصلی شکل میں، یہ اصلی شکل کی بات ہے، اور تمثلی وہ بات بھی آ گئی۔ اور ایک وحی اسرافیل ہے، وحی اسرافیل ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شروعات میں نبوت ملنے کے بعد 3 سال جب یہ فترت وحی کا زمانہ تھا اور وحی بند ہو گئی، جب بند ہو گئی تو پھر یہ ہے کہ ان دنوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسرافیل علیہ السلام کے حوالے کیا گیا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام خدمت میں آتے، کوئی نہ کوئی لفظ سنا دیا کرتے، لیکن حضرت جبرائیل کی جو محبت تھی اور وہ جو خدمت میں آئے تھے تو اللہ کے نبی کو بڑی پریشانی رہتی کہ اب جبرائیل کیوں نہیں آتے۔ یہاں تک بھی بات کی روایت میں معلوم ہوتا ہے کہ کبھی ایک وسوسے کے درجے میں پھر خیال یہ آتا کہ اس زندگی سے تو موت بہتر ہے، یعنی کھٹکا دل میں آتا کہ کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں، وہاں سے گر جاؤں اور مر جاؤں، اب یہ زندگی کس کام کی ہے کہ محبوب نہیں ملتا کہ حضرت جبرائیل کہاں ہیں۔ پھر اس طرح غیبی آواز کان میں پڑتی کہ جس سے سنبھالا جاتا، تو اسرافیل علیہ السلام کے حوالے 3 سال مسلسل، اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام کا خدمت میں آنا پھر شروع ہو گیا۔ تو اب آپ بتائیں کتنے اقسام ہو گئے؟ الرؤیا صالحہ، وحی کلامی بھی ہے، وحی منامی، رؤیا صادقہ کو آپ وحی منامی بھی کہہ سکتے ہیں، وحی منامی، وحی کلامی، وحی روئی، اور وحی جرسی، اور وحی تمثلی، وحی جبرائیل، وحی اسرافیل، یہ 7 اقسام ہو گئے۔ لیکن محشی حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری محشی بخاری فرماتے ہیں کہ اصل میں وحی کے اقسام 3 ہیں۔ علامہ سہیلی نے 7 بیان کیے ہیں، تو علامہ سہیلی جو فرماتے ہیں یہ حقیقت میں 7 صورتیں ہیں، باقی اقسام 3 ہیں۔ تو وہ 3 اقسام کیا ہیں کہ ایک یعنی ارسال کی صورت میں کہ کسی رسول کو بھیجا جائے، قاصد کو بھیجا جائے، ایک ارسال کی صورت میں، اور ایک ہے کلام من وراء الحجاب، جیسے معراج کی رات میں پردوں کے پیچھے اللہ نے کلام فرمایا، یا سینا پہاڑ کے اوپر موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ تو ایک وحی ارسال ہے، ایک وحی کلام من وراء الحجاب ہے، اور ایک تلقی بالقلب ہے۔ جیسے کہ آیت کریمہ سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء۔ تو آپ دیکھیں جو وحین ہے یہ تلقی بالقلب ہو گئی، اور جو آگے فرمایا یعنی او من وراء حجاب، تو یہ کلام من وراء الحجاب ہوا، اور آگے او یرسل رسولا یہ وحی رسول ارسال ہوا۔ تو آیت کریمہ میں 3 ہی اقسام معلوم ہو رہے ہیں۔ تو حضرت سہارنپوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ وحی کے جو اقسام ہیں بنیادی طور پر وہی 3 ہیں، باقی ان 3 اقسام کی صورتیں 7 ہیں، صورتیں 7 ہیں۔ تو علامہ سہیلی جو بیان فرما رہے ہیں یہ وحی کی ساری صورتیں ہیں، بنیادی طور پہ اقسام 3 ہیں، کیونکہ تلقی بالقلب جو ہے میں نے دل سے لینا۔ اب دل سے لینا کیسے ہوگا کہ فرشتے نے بات آ کر کے دل میں ڈال دی، تو یہ وحی روی ہو گئی۔ سچا خواب آ گیا تو یہ بھی تلقی بالقلب ہو گئی۔ اور اس طریقے سے یہ ہے کہ جرس، جیسے گھنٹ کی آواز ہے تو وہاں بھی دل سے یعنی کانوں سے نہیں بلکہ دل سے سننا ہے، تو وہ بھی تلقی بالقلب ہے۔ اس لحاظ سے وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں اقسام تو 3 ہیں، باقی یہ ہے کہ معنی صورتیں 7 ہیں۔
تو اب تطبیق بھی ہو گئی کہ علامہ سہیلی جو فرماتے ہیں وہ صورتیں بیان کرتے ہیں. حضرت سہارنپوری کہتے ہیں کہ واحد کی بنیادی طور پہ اقسام 3 ہیں جو آیت کریمہ سے بھی 3 ہی معلوم ہو رہے ہیں. اچھا، اب یہ واحد پر تحقیق ہو گئی. اب آتے ہیں کہ ترجمۃ الباب کا غرض کیا ہے. بظاہر تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ترجمے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب وحی کی شروعات ہوئی تو اس شروعات کی کیفیت اور اس کا حال بتانا مقصد ہے کہ بدایت وحی کا حال کیا تھا. کیف کان بد الوحی، بدایت وحی کا حال معلوم کا حال بتانا مقصد ہے، اور یہ بات بیان کرنا مقصد ہے کہ جب وحی شروع ہوئی تو بدایت وحی کا حال کیا تھا. ترجمے کا غرض بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اب اس پر اشکال ہے کہ اگر ترجمے کا یہ غرض رکھا جاتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ترجمۃ الباب ایک قسم کی دعویٰ ہوتی ہے، آنے والی احادیث ایک قسم کا دلیل ہوا کرتے ہیں، اور یہ ترجمۃ الباب ہے اور وہ مترجم لہو ہے، یہ مترجم بھی ہے، وہ مترجم لہو ہے، وہ دعویٰ ہے، یہ دلیل ہے، وہ مسئلہ ہے، اور اس کو یہاں سے ثابت کیا جاتا ہے. اب اگر ترجمے کی غرض یہ ہے کہ شروعات کا حال، شروعات کی کیفیت، اگر یہ غرض ترجمے کا ہے تو آنے والے حدیثوں میں صرف حدیث نمبر 2 جو ہے جو آئی ہے عائشہ صدیقہ سے، اور اس میں نہ بلکہ حدیث نمبر 3 وہ بھی عائشہ صدیقہ سے آئی ہے کہ آپ دیکھ لیں، قالت اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ فی النوم. تو حدیث نمبر 3 میں بدایت وحی کا ذکر ہے. باقی آنے والے باب میں کل 6 حدیثیں ہیں، ان میں باقی 5 حدیثوں میں نہ وحی کا ذکر ہے نہ بدایت وحی کا ذکر ہے. تو اس صورت میں پھر یہ معنی ترجمہ کیسے ثابت ہوگا، اور ترجمے کے ساتھ آنے والے حدیثوں کی مناسبت کیا ہوگی؟ کیونکہ مناسبت کا بتانا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ بھئی ترجمۃ الباب اور آنے والے حدیث کی مناسبت کیا ہے. اور اسی صحیح بخاری میں بڑا زور اس پر لگایا جاتا ہے، اور شارحین نے بھی اور علماء کرام بھی اس پر بڑا زور لگایا کرتے ہیں کہ ترجمہ اور مترجم لہو کی مناسبت کیا ہے. تو یہ اتنا مشکل مسئلہ ہے کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ مقدمۃ اللامہ میں انہوں نے کہا تراجم کے 70 اصول بیان کیے کہ امام بخاری نے جو اپنی کتاب میں تراجم رکھے ہیں، ان تراجم اور حدیثوں کی مناسبت کے سمجھانے میں انہوں نے کہا کہ 70 قوانین ہیں جو امام کے مد نظر ہیں. لیکن فرماتے ہیں کہ یہ بھی میں نے استقراء کیا ہے، ورنہ حقیقت میں اس سے بھی زیادہ ہیں، تو کم از کم 70 اصول تو پکے ہیں. تو اس وجہ سے یہ مسئلہ ایک کافی مشکل ہے کہ بھئی ترجمۃ الباب اور حدیث کی مناسبت کیا ہے. تو اس نے 70 اصول بیان کیے ہیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ترجمہ کا غرض موٹا بیان کیا گیا تو ترجمۃ الباب اور حدیث میں بظاہر مناسبت سمجھ میں نہیں آتی. صرف حدیث نمبر 3 میں بدایت کا ذکر ہے، باقی 5 حدیثوں میں بدایت کا ذکر نہیں. بات سمجھ میں آ گئی. اس کے بارے میں پہلا جواب علامہ اسماعیلی نے دیا. علامہ اسماعیلی فرماتے ہیں کہ یہاں اصل میں یہ جو امام بخاری نے ترجمہ رکھا ہے، یہ ترجمہ دراصل اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ ترجمہ یوں ہونا چاہیے تھا، باب الوحی و بدءہ. حالانکہ یہاں ہے باب بدء الوحی. ان کا یہ کہنا ہے کہ ترجمہ یوں ہونا چاہیے تھا، کیف کان الوحی و بدءہ. یعنی اس پوری ترتیب کو بدل دیا کہ ترجمہ یوں ہونا چاہیے تھا کہ وحی کیسے تھی اور وحی کی بدایت کیسی تھی. تو ترجمے میں 2 باتیں ہو جاتی، ایک بدایت ہوتی، ایک وحی ہوتی. اس کے بعد پھر مناسبت ظاہر ہے کہ آنے والے حدیث نمبر 3 میں بدایت کا ذکر ہے، بقیہ احادیث میں وحی کا ذکر ہے. بدایت کا ذکر بے شک نہیں، لیکن وحی کا ذکر 5 میں ہے.
بدایت کا ذکر تیسری حدیث میں ہے، تو اس لحاظ سے پھر آنے والی تمام حدیثوں کی